انہم مہتدون اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. اور عجیب بات یہ ہے کہ شیطان دوست اور ہیں یہ ہدایت یافتہ. واقعتاً یہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت شرارتوں کے لیے، فتنوں کے لیے، بنی نوع انسان کو عذاب پہنچانے کے لیے، اور گندی عادتیں، گندی سازشیں، اور کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں. یا بنی آدمہ، یہ بھی مضمون ہے نظر نہ آنے والا. اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، اور حالانکہ وہ خود شیطان ہے. جو انسان جتنا بڑا شیطان بن جائے اتنا اپنی نظر سے غائب ہوتا جاتا ہے بحیثیت شیطان کے. یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینت ہر مسجد میں لے کر جایا کرو. زینت کون سی ہے؟ لباس التقوی، یہ مراد ہے یہاں. اور زینت کے دوسرے معنی بھی یہاں مراد ہیں. یعنی جب مسجدوں میں جاؤ تو گندے بسے ہوئے کپڑے پہن کے نہ جایا کرو. بعض لوگ تو نائٹ گاؤن میں بھی پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، کہ مسجد میں جانا کیا فرق پڑتا، کون سی وہاں سوسائٹی ہے بیٹھی ہوئی. حالانکہ اللہ کے حضور جانا ہو تو ظاہری لحاظ سے بھی صاف ستھرے نظیف ہو کر جانا چاہیے. اس لیے جو اچھے کپڑے مہیا ہوں وہ پہن کر جانا چاہیے. بعض لوگوں نے طے شدہ اچھے کپڑے الگ رکھے ہوتے ہیں، مسجد میں جا کے وہ خراب ہو جائیں گے، اور اتار کے وہ چڑمڑ کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں. اور خاص طور پر جو ہوتے ہیں نا پھینٹے خان جن کو کہتے ہیں، جو لباس پہن کے انگریزی طرز کے استری کیے ہوئے، ان میں یہ عادت ہوتی ہے. اس لیے یہ خاص طور پر توجہ رکھنی چاہیے کہ سب سے اچھی جگہ جہاں آپ کو خوبصورت بن کے دکھانا چاہیے وہ خدا کا گھر ہے. اور وہاں اس لباس میں نہ جاؤ جس لباس میں تم کسی اور مجلس میں جانے سے شرماؤ. یہ بنیادی اصول ہے. جب انسان کسی ایسے لوگوں سے ملتا ہے جہاں اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں کیا لگ رہا ہوں، جس لباس میں بے تکلف ان سے مل سکتا ہے، اس میں اگر وہ مسجد میں جاتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں. وہ اس کا وہی زینت کا لباس ہے. بس زینت کے دو معنی ہیں، ایک اچھا خوبصورت دکھائی دینے والا لباس، صاف ستھرا اور اچھا، دوسرا تقویٰ کا لباس. اور مسجد کے تعلق میں یہ دونوں معنی ہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یقین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب ان دونوں باتوں کا کیا تعلق ہوا؟ مسجد میں جاؤ زینت لے کر، اور کلو وشربو ولا تسرفو، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. کیوں جی؟ بتائیں. ایک ہی سانس میں یہ دونوں باتیں کیا وجہ ہے، کیا جوڑ رکھتی ہیں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے کسی کو؟ آفتاب صاحب بعض دفعہ دور کی کوڑی لایا کرتے ہیں، اشرف صاحب بھی کبھی کبھی ہیں؟ نہیں؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس جنت کا ذکر ہو رہا ہے جہاں سے شیطان نے نکالا ہے، اور اس میں لباس اور کھانے پینے کا ذکر تھا. ایک درخت کا پھل کھانا ہے، ایک کا نہیں کھانا، اور اپنا لباس نہ شیطان کو چھیننے دینا. تو ہم تو بھول گئے کہ بات کہاں سے چلی تھی. اللہ تو نہیں بھولتا. اللہ اسی مضمون کو اپنے منتہا تک پہنچا رہا ہے کہ تم نے لباس نہ صرف یہ کہ شیطان کو اتارنے نہیں دینا، بلکہ اس کو زیادہ خوبصورت بناؤ، ایسا خوبصورت جو تمہیں ڈھانپے رکھے. اور جب بھی خدا کے حضور حاضر ہو، ہر مسجد میں، ہر مسجد سے مراد صرف مسجد نہیں ہے، سجدہ گاہ مراد ہے. جہاں بھی سجدہ کا موقع ہو وہاں زینت کے لباس میں جاؤ تاکہ تمہارا تقویٰ تمہیں خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہو. اور اعلیٰ دربار میں پیش ہوتے وقت
اچھے بن کر ہی جانا چاہیے. تو شیطان بجائے اس کے کہ چھین لے تم سے کچھ، اس کی چھیننے کی کوشش تمہیں اور بھی زیادہ زینت بخش دے اور تقوی کے لباس کی حفاظت کرنے والے ہو. دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ جو چیزیں نہ کھانے والی ہیں وہ کھاؤ. اب اس کا ایک معنی تو شریعت کے احکام ہیں جو نہ کرو وہ سب شجر ممنوع ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا زینت کا روحانی مضمون بھی یہاں معنی بھی مراد ہے اور ظاہری بھی. اسی لیے شجرہ کے حوالے سے ظاہری معنی بھی قرآن کریم نے تسلیم کیے ہیں کہ بعض چیزوں سے واقعتاً ہر مذہب روکتا ہے کہ نہیں کھانی، اور بعض چیزوں سے کے متعلق کھانے کا حکم اجازت دیتا ہے، مگر فرماتا ہے کہ اس کی بھی ایک زینت ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی اجازت دیتا ہے وہاں بھی حد اعتدال میں رہتے ہوئے ایسا حکم دیتا ہے. بس زینت بھی استعمال کرو مگر مناسب رنگ میں، کھاؤ پیو لیکن اعتدال کے ساتھ. یہ جو تعلیم ہے یہ حقیقت میں تو ڈائٹنگ کے خلاف ہے. وہ جو لوگ ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں اس کا قرآن کریم میں کہیں کوئی حوالہ نہیں ہے. روزے کا ذکر تو ملتا ہے اللہ کی خاطر، لیکن پتلے ہونے کی خاطر بھوکے رہنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں. ذکر ہے تو لا تسرفو کا ہے، اور اس سے اچھی ڈائٹنگ کی کوئی تعلیم دنیا میں ممکن نہیں جو صحت کو قائم رکھتے ہوئے جسم کو مناسب رکھتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں غالباً یہ بات فرمائی، اگرچہ اس کا حوالہ ویسے نہیں دیا، کہ کھانا کھاتے وقت اس وقت ہاتھ کھینچ لو جب ابھی بھوک باقی ہو. یہ ہے کلو واشربو ولا تسرفو، اسراف سے کام نہ لو. اور حد سے زیادہ تکلفات سب باتیں اس میں آ جاتی ہیں، عمومی تعلیم ہے، مگر خاص طور پر یہ کہ جتنا کھانا ہے اس سے زیادہ نہیں کھانا، جو مناسب ہے اس سے زیادہ نہیں کھانا. اور اس کا مسجد سے بھی ایک تعلق ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زیادہ کھا کے ڈکارنے والے لوگ ہیں یہ میرے پاس نہ آیا کریں مسجد میں. وہ مصیبت ڈال دیتے ہیں سب کو، پاس کھڑے اوہ کر کے ڈکارے. بعض ڈکار ہیں جو فاقے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بے بو کے ہوتے ہیں. بعض ڈکار ہیں جو کھانے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. اب پچھلی دفعہ اس میں ذکر کیا تھا انہوں نے ہماری ہومیو کلاس میں کہ میرے میاں رستے میں سارے رستے ڈکارتے آئے ہیں. وہ کھانا کھانے کی وجہ سے نہیں، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے معدہ تیزابی اور جتنی ہوا نکالتے ہیں اس سے زیادہ کھا بھی جاتے ہیں ہوا. ان کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم نے کہیں ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن جو کھانے میں زیادتی کرتے ہیں اور پھر بدبودار چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، مولیاں بہت کھا لیں، وہ پیاز بہت کھا لیے اور ڈکار کے ساری مسجد کی فضا خراب کر دی. تو زینت خذو زینتکم میں لازم تھا کہ کھانے کی پاکیزگی اور اعتدال کی تعلیم بھی بیان کی جائے، کہ مسجدوں کو زینت دینے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم ظاہری شکل سے اچھی دکھائی دیں، بلکہ ستھری فضا والی ہوں، خوشبودار ہوں اور ان میں بدبوئیں نہ پھیلاتے پھرو. اسی لیے وضو توڑنے کی ایسی عظیم تعلیم دے دی ہے جو باقی مذاہب میں نہیں ملتی. ان کے ہاں گرجے ہوں، مندر ہوں، کہیں وضو نہیں ٹوٹتا اور مسلمان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے غریب بھی صفائی کا ایک معیار رکھنے پر مجبور ہے. تو ایک ہی تعلیم، ایک ہی بات میں خذو زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، بظاہر بے تعلق باتوں کو ایسا جوڑ دیا ہے کہ آدم کی کہانی سے بھی جڑ گئیں، روزمرہ کے دستور سے بھی جڑ گئیں، اور ڈائٹنگ کی تعلیم بھی دے دی. ڈائٹنگ کیا ہوا کرتی ہے؟ اس لیے وہ خواتین جو یہ کرتی ہیں اس کے باوجود ڈائٹنگ کریں، ان کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے. ابھی تک یہ جھگڑا نہیں طے ہوا، کئی دفعہ میری بحث ہوئی ہے کہ جو فاقہ کرتی ہیں بیچاری عورتیں زیادہ لمبا عرصہ، وہ پاتی تو کچھ بھی نہیں، ان کے جسم ڈھلک جاتے ہیں اور کمزوری، نکاہتیں، خون میں کمزوری،
بعض دفعہ دائمی مریض بن جاتی ہیں. اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دماغ پہ اثر پڑتا ہے اور ان کی لاجک کی سینس ختم ہو جاتی ہے. ان سے بحث کرو تو الٹی پلٹی بحثیں کرتی ہیں. تو اس لیے یہ بھی بحث چل پڑی ہے کہ پہلے دماغ پہ اثر پڑتا ہے یا بعد میں دماغ پہ اثر پڑتا ہے. دونوں طرح جائز ہے. کوئی دماغ میں کمزوری ہو تو پھر ہی ڈائٹنگ کر سکتا ہے کوئی, اور اگر نہیں تھی پہلے تو ڈائٹنگ کے بعد ہو جاتی ہے. اس لیے احمدی خواتین کو سمجھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. یہ حکمت کی بات ہے کہ اگر آپ ہاتھ کھینچ کر کھانا کھائیں جب بھوک کبھی پوری میٹھی نہ ہو, تو جتنی آپ کی ضرورت تھی وہ آپ کو ملے گی اور ضرورت سے زیادہ چربی نہیں چڑھے گی. لیکن اپنی زندگی کو فعال رکھیں. یہ نہ ہو ڈائٹنگ کر کے بیٹھ کے نمازیں شروع ہو جائیں, کھڑے ہونا بھی تکلیف کا موجب ہو جائے. زندگی فعال رکھیں, روزمرہ کاموں میں حصہ لیں, اور اگر توفیق ملے سیر بھی کریں یا ہلکی ورزش کریں. اس میں بھی ولا تسرفوا کی تعلیم کو پیش نظر رکھیں. ورزش میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے, اگر ایسی ورزش کریں جس کو ساری عمر نہ نبھا سکیں تو یہ ورزش نقصان کا موجب بن جاتی ہے. اور اکثر ورزش چھوڑنے کے بعد وہ سب چربی واپس آ جاتی ہے جس سے نجات پائی تھی, اور پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. بس ورزش میں بھی اسراف نہیں کرنا, ہلکی رکھیں مگر اتنی جس کو آپ مینٹین کر سکیں, اس کو نبھا سکیں آخر تک. اور زندگی کی عادات ایکٹیو بنائیں, چستی کے ساتھ اٹھنا, چستی کے ساتھ پھرنا, اور ڈھیلا ڈھالا مصیبت سے اٹھنا جو ہے اس کی عادت نہ ڈالیں. سونے کا بھی اعتدال کرنا پڑے گا, تب جو جسم ہے وہ بہترین جسم ہے. اور آخری بات اس میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جسم کا موٹا ہونا ضروری نہیں کہ بدصورتی ہو, بالکل غلط ہے. جسم کا فلفل ہونا, چربیاں لٹکیں یا کھال لٹک جائے, ایک ہی بات ہے. وہ ہے جو بدصورتی کا موجب ہے, اور وہ ہے جو کسی مرد ہو یا عورت اس کے حسن میں کمی پیدا کرتا ہے. اگر جسم توانا ہو, فرم ہو, تو موٹے بھی اچھے لگتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک کھانے میں اسراف کر کے اپنے پیٹ کو بے ہنگم نہ کر لیا, اور یہ شرط ہے. اس لیے وہ لوگ جن کو انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو وہ موٹاپے میں بھی بہت خوش بھی رہتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں, اور ان کو ہمیشہ اعتماد رہتا ہے کہ ہم باعث کشش ہیں. جو چیز مارتی ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے, یہ احساس کمتری کہ ہم ذرا سے موٹے ہو گئے اب کیسے لگیں گے. ہر وقت جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بنتے ہیں ان کی کوئی بات بھی صحیح نہیں رہتی, ہر کل ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اس لیے خذوا زینتکم کا تعلق خدا نے مسجد سے باندھ دیا, اور اسراف کا تعلق بھی مسجد سے باندھ دیا. مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نظر میں ٹھیک رہنے کو اپنا مدعا بنا لو تو پھر دنیا کی کچھ پرواہ نہ کرنا. اگر تم خدا کی نظر میں ٹھیک رہو اور تمہاری زینت اللہ کے حضور درست ہے تو یقین کرو کہ تم اعتماد کے لائق انسان ہو. یعنی تمہیں اپنے نفس پر اعتماد کرنا چاہیے, اور تم ٹھیک ہو. پھر توہمات میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد نہ کرو. قل من حرم, اب اس کی تعلیم دیکھ لیں آگے کیسی عظیم الشان اسی مضمون کو آگے بڑھا رہی ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. یہاں ناراضگی کا اظہار ہے اس ڈائٹنگ پر جہاں خدا کی اچھی اچھی چیزیں لوگ اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں, یا مذہبی بگاڑ کے طور پر بعض چیزیں حرام قرار دے دیتے ہیں. فرمایا وہ ہے کون, ہوتا کون ہے جس نے حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, جس نے اللہ کی زینتوں کو حرام قرار دے دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں. اب یہ فرق دیکھیں, پہلے جو تقوی کی بات تھی خالصتاً زینت کے حوالے سے, وہاں نزول کا ذکر تھا, آسمان سے اللہ نے اتارا تھا لباس,
وہ روحانی لباس خصوصیت کے ساتھ پیش نظر ہے۔ یہاں چونکہ زینت کا تعلق عام لباس سے بھی ہے، یہاں اخرجہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ خدا نے دنیا میں ایسی چیزیں نکالی ہیں جن سے لباس بنتے ہیں، اور بڑے اچھے اچھے لباس بھی بنتے ہیں۔ صاف ستھرا خوبصورت لباس پہننا ہرگز گناہ نہیں ہے، اگر وہ زینت کے اعلیٰ تعریف یعنی لباس التقویٰ سے متصادم نہ ہو۔ سیدھی سادی تعریف ہے، جو مرضی پہنو، جس شکل کا لباس چاہو پہنو، اگر وہ لباس التقویٰ سے متصادم نہ ہو جائے، یعنی تمہارے لباس میں کوئی انداز بے حیائی کا نہ ہو، کوئی انداز ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں کو خدا چھپانے یا مدھم رکھنے کا ارشاد فرماتا ہے انہیں ظاہر کرو یا ابھارو، تو ایسی صورت میں کوئی نہیں ہے جو تمہارے لباس پر حرف رکھ سکے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ کہے کہ یہ لباس نہیں پہننا، وہ لباس نہیں پہننا، مگر تقویٰ کے لباس کے تابع جو آسمان سے اترا ہے۔ دنیا کا لباس اس کے مطابق اس کے ہم مزاج ہونا چاہیے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور اچھی اچھی چیزیں جو رزق کی اللہ تعالیٰ نے نکالی ہیں۔ کون ہوتا ہے نیکوں پر حرام کرنے والا؟ اس لیے وہ سارے صوفیاء اور درویش بننے والے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اچھی چیز نہیں کھاتے، ہم کم کھاتے ہیں، اور اس میں اسراف نہ اعتدال کی بجائے نیچے گر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل تھوڑا سا، یہ بھی ایک ڈائٹنگ ہے، نیکیوں کی ڈائٹنگ۔ بعض عام دنیا داروں کی ڈائٹنگ ہے، بعض نیکوں کی ڈائٹنگ ہوتی ہے کہ ہم تو بس ذرا سے چکھ لیتے ہیں بس، اور باقی گھر میں جا کے کھاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں ان کو خدا تعالی رد فرما رہا ہے، کہتا ہے حرام کیا ہی نہیں، تم اس سے نیک کس طرح بن جاؤ گے؟ اگر کم کھاؤ گے تو یہ نتیجہ تو نکل سکتا ہے کہ معدہ خراب ہے تمہارا، کمزور ہو گیا ہے، لیکن نیکی کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اسراف کرو گے یا آگے بڑھ جاؤ گے یا کم ہو جاؤ گے تو صحت کی خرابی یا دماغ کی خرابی اس کا تبھی نتیجہ ہے، یا روحانیت کی کمزوری۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق حرام نہیں فرمایا، بلکہ فرماتا ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اصل رزق تو اللہ پیدا ہی ان کی خاطر کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، اور ان کے فیض سے باقی بھی سارے کھاتے ہیں۔ بہت ہی عظیم الشان اور وسیع مضمون ہے۔ مراد یہ ہے، اسی مضمون پہ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب نعت لکھی تھی آپ کے لیے، وہ ایک فرضی تعریف نہیں تھی۔ باغوں کے پھل، جھیلوں میں کنول، ہر چیز جو کھل رہی ہے، جو پیدا ہو رہی ہے، آپ کے لیے ہے۔ باقی دنیا نے تو اس کا فیض پایا ہے۔ اس لیے سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا وجود جو پیش نظر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انسان کامل، اور تمام مومنین انسانوں میں سے ان میں شامل ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے ہم نے تو ہر اچھی چیز ان لوگوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ پیار کا اظہار ہے، اور ہر اچھی سے اچھی چیز انسان اپنے پیارے کے لیے بناتا ہے۔ وہ اگر مزید پیار جیتنے کے لیے اسے اس کی رضا کے مطابق قربان کرے تو وہ جائز، لیکن نیک بن کے دکھانے کی خاطر اگر کرتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے گویا تھی ہی نہیں، وہ ان لوگوں کی حد سے نکل گیا جن کی خاطر پیدا کی گئی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں بھی اگرچہ انہی کی خاطر پیدا کی گئی، مگر اس میں دوسرے بھی شریک ہیں، اور دنیا میں جو خدا نے زینت نکالی ہے، خواہ وہ لباس کی ہو یا رزق کی ہو، اس میں مومن اور کافر کی تفریق نہیں فرمائی۔ یہ رحمانیت کا عام جلوہ ہے، یہ سب کے لیے ہے، لیکن خالصتاً یوم القیامہ مومنوں کے لیے دنیا میں خالصتاً نہیں ہے، یہ مراد ہے کہ سب کے لیے ہے۔ اگرچہ اعلیٰ مقصد پیش نظر اچھی چیزوں کا یہی تھا کہ خدا کے مومن بندے ہیں اس سے فیض پائیں، اور مومن جب مزے اٹھاتے ہیں اچھے لباس کے یا اچھی چیزوں کے تو
لازماً ان کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے، ان کی توجہ اللہ کی طرف بڑھتی ہے، اور ایک معقول وجہ نظر آ جاتی ہے کہ یہ تفریق کیوں کی گئی ہے۔ لیکن فرمایا دنیا میں تو پھر ہم نے اس کو عام کر دیا ہے، مگر قیامت کے دن یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوں گی، زینت کی چیزیں اور اچھے کھانے، جنہوں نے جو دنیا میں ایمان لائیں اور ایمان کے تابع لباس میں اور کھانے کے معاملات میں اپنی زندگی بسر کی ہے، یعنی ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم اپنے آیات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کھول کر بیان کرنا بھی درجہ کمال کا ہے۔ چند آیات میں ہر بات بیان کر دی، تاریخ آدم سے لے کر آخر وقت تک، آخر زمانے کی بات، انسانی فطرت کی بات، اس کے رجحانات کی بات، اور دکھاوے کا رد، صحیح طریق اللہ تعالیٰ کی رضا جیتنے کا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا، یہ سارے امور بیان کیے ہیں کھول کھول کر، لیکن چند آیات میں۔ یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز، جس کو فصاحت و بلاغت کا اعجاز کہتے ہیں۔ یہ دعویٰ فرضی نہیں ہے، یہ تو آپ جب غور سے پڑھتے ہیں تو ہر آیت میں خدا کا قرآن کریم کا یہ دعویٰ درست دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے جو فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے۔